أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج ہم قصہ آدم و ابلیس کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ قصہ آدم و ابلیس، جیسا کہ پہلے سبق میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید کا بہت اہم قصہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہے۔ ہر 7-8 پاروں کے بعد یہ قصہ قرآن مجید میں ضرور آتا ہے، تاکہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے اس قصے میں سے گزرے اور اس میں سے اپنے لیے رہنمائی اخذ کرے۔ پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں پارے میں، 15ویں 16ویں پارے میں اور پھر 23ویں پارے میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، یہ قصہ بیان ہوا ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ تفصیل وہ سورۃ الاعراف میں آئی ہے، تو میں سورۃ الاعراف ہی کی تلاوت کروں گا اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس قصے کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ابلیس کا، شیطان کا تعارف کروا دوں۔ یہ ایک جن تھا، اور جنات آپ کو معلوم ہے کہ سورہ رحمان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ بخاری کی واضح حدیث میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور یہ دونوں انرجیز ہیں۔ آگ بھی ایک انرجی ہے اور روشنی بھی ایک انرجی ہے، اور آئنسٹائن کی ایکویشن E=mc² کے مطابق جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرتا ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جاتا ہے اور ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو انرجی سے وجود میں آنے والی دونوں مخلوقات ہیں،
یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک ایک چٹکی بھر میں سفر کر سکتے ہیں، اور یہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جن تھا، عزازیل اس کا نام تھا، یہ بہت عبادت گزار تھا غیر معمولی طور پر، اور بہت علم والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرم پروموشن دے دی اور اس کو جنوں سے نکال کر فرشتوں میں شامل کر دیا، اور فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا۔ اس میں ایک بڑا اہم لیسن ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی فزیکلی اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنا یہ اور چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانا، اور رب ہمارا پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ مطلوب اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس کی بندگی اختیار کرنا ہے، اور بندگی کا سب سے اہم فیچر جو ہے وہ عاجزی ہوتا ہے، ہیوملٹی ہوتا ہے، انکساری ہوتا ہے۔ تو یہ جن تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا، لیکن وہ من ابھی اس کا عبادت کرنے والا نہیں بنا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنا آقا نہیں مانا تھا۔ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وائسریگنٹ۔ قالوا، فرشتوں نے کہا ربا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا زمین پر تو ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد مچائے، فیسفک الدماء، اور خون بہائے آپس ایک دوسرے کا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یعنی فرشتے یہ ازیوم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد، اپنی تقدیس اور اپنی بندگی کی ضرورت ہے، ورشپ کی ضرورت ہے۔ دیٹ وی آر ڈوئنگ ایکسلنٹلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنانے والا تھا کہ جس کے پاس چوائس ہو کہ وہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو اس کا ناشکرہ بنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کا اہتمام کیا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ نام بتائے۔ فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں سب پتہ ہے تو نام بتاؤ، انہوں نے کہا سوری، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس کو فنش کیا، اور اس میں وہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ اما شاکرم و اما کفورا، کہ چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے، اپنے جذبات پر قابو پا سکے، اپنے فیصلے سے کھائے، اپنے فیصلے سے پیے، اور اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کرے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا کچھ، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ اب یہاں ان تینوں سٹیپس کا ذکر ہے۔ پہلا سٹیپ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سب کی صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہی عزازیل جو تھا، جو تھا تو جن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر کے ان کا استاد بنا دیا تھا، جس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور وہ یہ فرض کرنے لگا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب شاید اللہ تعالیٰ کے بعد میں ہی ہوں، میں ہوں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ۔ باقی فرشتوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا تو مان گئے۔ لیکن یہ چونکہ سب سے اونچے مقام پر فائز تھا، لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ذرا مشکل تھا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ادارے میں کوئی شخص جو ہے وہ اونچے رینک پر ہو تو اس کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اس کا مالک میں ہی ہوں، اور اگر مالک اس سے اوپر کسی اور آدمی کو ہائر کر کے لے آئے تو پھر اس کو ٹف ٹائم جو ہے وہ یہی شخص دیتا ہے کہ جو پہلے اس ادارے کا انچارج بنایا گیا تھا۔
تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل بالکل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تیرا رب ہوں. اب اس نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں کہ اس نے نافرمانی کیوں کی. کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، میں توانائی سے ہوں اور یہ خاک کا پتلا ہے، مٹی سے بنا ہے، میٹیریل ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر. سب سے پہلا کام تو جو اس کو فرشتوں کا بھی استاد بنایا تھا اس سے نیچے گرایا. اسٹیپ ڈاؤن. فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ تم یہاں پر رہتے ہوئے تکبر کرتے. فخرج، تو نکل جا. انک من الصاغرین، یقیناً تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے. صغیر عربی میں کہتے ہیں چھوٹے کو، اور یہ صاغر اسم فاعل ہے، یعنی گھٹیا چھوٹی حرکت کرنے والا. اب وہ کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، ربا یا اللہ مجھے تو اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے. قال فبما اغویتنی، تو اس نے کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے آپ نے اللہ مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ بندی کروں گا. اور صراط مستقیم آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی پوچھتے ہیں کہ تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے، جو جس پر ہم چلیں تو تو راضی ہوتا ہے اور پھر ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کی صورت میں لاتے ہیں، وہ قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، ھدی للمتقین. تو شیطان نے کہا فبما اغویتنی، جیسے تو نے اے اللہ مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ لگاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کی طرف آؤں گا ان کے سامنے سے. یعنی صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں ان پر حملے کرتا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور یہ شیطان صرف 4 حملے ہی نہیں کرتا، کئی حملے کرتا ہے، قدم قدم پر کرتا ہے. تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. مثال کے طور پر سب سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ ڈٹ کر سامنے سے آئے ننگا ہو کر اور اسے خدا کا منکر بنا دے. اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرا دے تو سارے کام سیدھے ہو گئے، اس کا کام ہو گیا. لیکن اگر کوئی اللہ کو ماننے پر ضد کرے گا کہ نہیں نہیں میں آپ سے، آپ تو پیدا نہیں ہوا، یا کوئی اور دلیل دے گا، اللہ کو مانے گا، تو اس کے پیچھے سے آ جائے گا وہ کہ ٹھیک ہے اللہ تو بڑا ہے، لیکن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیوں کیا تھا؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم شکر گزار کر بننا چاہیں یا نہ شکرے بننا چاہیں تو ہمیں اجازت ہے. آخرت کا انکار کر دیتا ہے.
آخرت کا انکار کر دیا پھر بھی شیطان کا کام ہو گیا، اب آگے تو بات بڑھنی نہیں۔ لیکن اگر کوئی آخرت کو بھی مانے اور دلائل دے تو شیطان اس کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا اور رسالت کا انکار کرائے گا کہ ٹھیک ہے اللہ تو خدا، اللہ تو اللہ ہے اور قیامت بھی ہے، جس کو چاہے پوچھے، جس سے چاہے حساب لے۔ لیکن یہ رسول جو ہے یہ تو ہمارے جیسے انسان تھے، ایک انسان بلا تمام نو انسانی کے لیے رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ اور یوں وہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا سورۃ تغابن میں، رسول کا انکار کر دیتا ہے، پھر بھی کام بن گیا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، رسالت کو بھی مان لیا، اب شیطان کہتا ہے کہ اب تم مسلمان ہو، بخشے بخشائے ہو، کرنا ورنہ کچھ نہیں، تم نے مزے کرو، جنت تمہاری ہے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کام بن گیا شیطان کا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنی چاہیے، تو پھر وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، بس تم بخشے بخشائے۔ اور پھر کوئی کہے نہیں نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی ہے، اور اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پرستش تھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ تھا۔ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، جس چیز سے وہ منع کرے اس سے باز آ جائیں، اور جس چیز کا حکم دے ہم اس کو بجا لائیں۔ پھر وہ شیطان جو ہے وہ پھر چوتھے پانچویں مورچے پر آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تم، لیکن یہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینا جو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے سب لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کو اما شاکرم و اما کفورا کی چوائس دی ہے، تو تم ذرا دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دیا کرو، لہذا تبلیغ نہ کرو، دعوت نہ دو۔ اور کوئی اس پر بھی اصرار کرے تو کہے گا کہ بس پھر دعوت دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم نہ کرو زمین پر۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، ایک نظر ڈالیں سیرت النبی پر تو صاف پیغام مل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت گول اورینٹڈ تھی کہ آپ نے مکہ مکرمہ پر اللہ کا دین غالب کرنا ہے اور خانہ کعبہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے۔ اسی کے لیے آپ نے ساری محنت کی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ آپ نے نہیں کیا، کس طرح سے آپ نے اپنے ساتھیوں کی تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھے ہیں، کس طرح ان کے خون بہتے ہوئے دیکھے ہیں، اپنا بھی خون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہایا ہے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ لیکن شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ پہلے اس قدم پر کسی کو گرا لے، پہلا قدم چل کے پھر چل پڑے تو دوسرے قدم پر گرا لے، دوسرے پر نہیں تو تیسرے پہ گرا لے، تیسرے پر نہیں تو چوتھے پر گرا لے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کی طرف آؤں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور اے اللہ ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے۔ پہلے تو اس کو نیچے گرایا تھا، اب کہا کہ نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، مذمت کے ساتھ اور دھکے کھاتا ہوا، کنڈیمڈ اینڈ ریجیکٹڈ۔ لمن تبعک منہم، اور سن لو جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا، وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم خود اور تمہاری بیوی، یعنی تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو، رہائش رکھ لو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، کھلی جنت ہے، ہر چیز کا وافر سامان موجود ہے،
لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ تھا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کوئی خاص درخت تھا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہما وہ ہمارے ماں باپ تھے، ان کی ایک عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شجرہ ممنوعہ کو صاف الفاظ میں نہیں بتایا کہ وہ کون سا تھا، لیکن آپ ان آیات کو پڑھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو شجرہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک محاورے کے طور پہ کہا ہے، اس لیے کہ باغ میں درخت ہی ہوتے ہیں، پودے ہی ہوتے ہیں، پھل ہی ہوتے ہیں۔ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک صاحب مجھے انہی آیات کا میں درس دے رہا تھا سلسلے موت لندن میں، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ انجیر کا درخت تھا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی انجیر کھائی؟ جی بالکل کھائی۔ میں نے کہا آپ کے کپڑے اتر گئے تھے؟ کہا ہاں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے آگے آ رہی ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ بس شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی۔ وسوسہ کیا ہے؟ کہ کوئی چیز کان میں کہہ دینا، کوئی چیز دل میں ڈال دینا چپکے سے، سب کو پتہ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی کنفیوژن کریٹ کرنا، کوئی میسج جو ہے وہ اس کے دل میں ڈال دینا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی۔ کیوں کی؟ بڑا واضح فرمایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ اللہ ظاہر کرے ان دونوں پر جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا۔ لیکن اس نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ آدم و حوا سے آ کر شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اپنی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھاؤ، لیکن وسپر کیا کیا؟ مقصد یہ تھا، لیکن سرگوشی کیا کی؟ ایک کنفیوژن پیدا کیا ان کے اندر، اور وہ کیا تھا؟ وَقَالَ، اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں پتا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا جنت میں پکے نہ ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہ بات یعنی وسپرنگ کے انداز میں کیسے ہوگی؟ سرگوشی کے انداز میں چپکے سے کیسے ہوگی؟ پہلے تو شیطان ان کے پاس آیا ہوگا، ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں موقع دیا جاتا ہے تو پھر ایکسیس بھی تو دینی تھی نا، رسائی، تو شیطان کو رسائی دی ہوگی آدم و حوا تک، اور آئی بلیو کہ سب سے پہلے آ کر شیطان نے انہیں مبارکباد دی ہوگی، بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، اور ساتھ ہی ایک جملہ کہہ دیا ہوگا اگرچہ ہمارا کباڑا ہو گیا اس سے۔ یعنی یہ جو انداز ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، کبھی ہارنے والا جیتنے والے کو دل سے مبارکباد نہیں دے سکتا۔ یہ سیکولر ورلڈ نے جو نارمز بنائے ہیں یہ سب منافقانہ نارمز ہیں کہ جی ہارنے والا کینڈیڈیٹ امریکن پریزیڈنٹ وہ سب سے پہلے جاتا ہے جیتنے والے صدر کو مبارکباد دینے کے لیے، اور ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہے۔ امپاسبل، کبھی کوئی ہارنے والا دل سے جیتنے والے کو مبارکباد نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو پہلے مبارکباد دی ہوگی، اور ساتھ وہ جی ان کی سمپیتھی ون کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کے اشرف مخلوقات بننے میں ہمارا کباڑا ہو گیا، اب ان کے دل میں ایک نرم گوشہ شیطان کے لیے پیدا ہوا ہوگا، اور پھر وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہوگا۔ اور ایک دن اس نے کہا کہ ویسے بائی دی وے تمہارا فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈونٹ یو تھنک
کیا وہ تم سے بہتر نہیں ہے؟ وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں، وہ چٹکی بھر میں زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس تمہیں بنا دیا ہے، اشرف مخلوقات کہہ دیا ہے، لیکن در حقیقت تو فرشتے تم سے بہتر ہیں. جب میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں مثال کہ کوئی شخص اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، محنتی ہے، ذہین ہے، کام خوب جانتا ہے، وہ پروموٹ ہو کر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے آن میرٹ، کہ بہرحال اس کو اس سبجیکٹ پر زیادہ کمانڈ ہے، زیادہ سمجھتا ہے، اور وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے. اس کا کوئی دوست اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ آ کر اس کو کنفیوز کرتا ہے. پہلے تو مبارکباد دے گا، بھائی مبارک ہو، تم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گئے ہو. لیکن کہتا ہے یار ویسے تمہارے انڈر پی ایچ ڈی کام کرتے ہیں اور یہ تمہیں ٹف ٹائم دیں گے، مشکل میں ڈالیں گے، لہذا جیسے بھی ہو یہ کمی بھی ڈگری کی پوری کر لو. ابھی وہ بات ایک کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ شخص جو ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سوچ میں پڑ جاتا ہے، بات تو اس نے ٹھیک کہی ہے. اب جاتا ہے، وہ انٹرنیٹ کھولتا ہے، کمپیوٹر کھولتا ہے، انٹرنیٹ میں جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کورسپونڈنس کورسز سے، ڈسٹنٹ لرننگ سے کوئی پی ایچ ڈی ہوتی ہے کسی یونیورسٹی سے. معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی. ادھر ادھر پوچھتا پچھاتا ہے، اس دوست سے کہتا ہے وہ تم نے کہا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں، کیسے کروں میں پی ایچ ڈی؟ کہیں کورسپونڈنس کورس تو ہے نہیں. کہتا پاگل ہے تم بھی، یہ کرغزستان اور کازخستان یہ کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ایگزیکٹ کس لیے بنا ہوا ہے؟ گھر بیٹھے ڈگریاں دلاتا ہے، پیسے لگاؤ ڈگری لو. اب اس شخص نے کبھی ساری اپنی زندگی میں ہیرا پھیری نہیں کی تھی، دو نمبری نہیں کی تھی، نہ اسٹوڈنٹ لائف میں اور نہ اپنے کیریئر میں، اپنی جاب میں. لیکن اب جب بھوت سوار ہو گیا اس نے کہ اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے ہر صورت میں، تو اب وہ شخص جو ہے وہ باقاعدہ نقلی ڈگری، جعلی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال، لیکن کہا کیا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین. یعنی شیطان کے سامنے ان کی کمزوری کو اجاگر کیا کہ فرشتے تم سے بہتر ہیں. اب رات کو دونوں میاں بیوی یہی ڈسکس کرتے رہے ہوں گے، اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے. اسی سے پوچھیں گے، عزازیل کل آئے گا نا، اسے ہی پوچھیں گے. وہ آیا تو دونوں نے بڑی ریکویسٹ کر کے اس سے کہا کہ بھائی کچھ سارا اندر کے ساری باتیں تمہیں معلوم ہیں تو ہم یہ کمی پوری نہیں کر سکتے، ہم کیسے فرشتے بن سکتے ہیں؟ کو بتاؤ نا فارمولا کوئی. تو اس نے کہا ہوگا کہ نہیں چھوڑ پڑے، تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہوا اس درخت کے پاس جانے سے، اور اب وہی تو درخت تھا کہ جس کو کھا کر تم فرشتے بن سکتے تھے. اب وہ سوچیں گے کہ ہاں لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. پھر جی چاہ بھی رہا ہے، نہیں پھر جی چاہ بھی رہا ہے، پھر بڑا ایک ٹپیکل ایک فیچر ہوتا ہے کہ ایک غلط کام ہے اور جی چاہ رہا ہے اس کو، تو پھر انسان بڑھتا ہے 2 قدم، پھر وہ بڑھتا ہے، اس کی بڑی ٹپیکل، بلکہ وہ مثال بعد میں دوں گا کہ یہ جو انسٹرکشن ہوتی ہے نا کسی بڑے کی، یہ بڑی خاص چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے تجربہ ہوتا ہے. لیکن اگر، اور یہ نوجوان نسل، ہماری نسل جو ہے خاص طور پر، یعنی ہم سے بڑی نسل جو تھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں بڑے کی بات مانی جاتی تھی.
بڑے کی انسٹرکشن کو فالو کیا جاتا تھا، بڑے کی نصیحت پر عمل کیا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہے؟ آرگومنٹ کا رواج آ گیا. ہم اپنے آپ کو بڑوں سے زیادہ سیاںہ سمجھنے لگے، عقل مند سمجھنے لگے. دوسری بات اس نے کیا کہی کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تم یہاں پکے نہ ہو جاؤ. خالدین فیہا، یہ قرآن مجید کا ایکسپریشن ہے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. او تکونا من الخالدین، یا تم جنت میں پکے نہ ہو جاؤ. اب یہ بات کیسے کی ہوگی؟ اس نے وسوسہ کرنا نا، براہ راست نہیں کہنا. اس نے بھائی تمہیں جنت کیسی لگتی ہے؟ ظاہر آدم و حوا نے کہا ہوگا کہ امیزنگ، بہت مزے کی، بہت مزے کی. تم ہمیشہ رہنا چاہو گے یہاں؟ میں نے کہا ہاں یار جی تو چاہتا ہے. پھر اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو تمہیں پتا نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں، اور تمہارے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. اللہ نے تمہیں کسی بہانے سے زمین پر بھیج دینا ہے. اب پھر وہ ایک کنفیوژن کریٹ کر کے چلا گیا. ان کے منہ میں پانی آئے گا کہ ہو ہمیں تو یہاں پکا رہنا چاہیے. اب نیکسٹ ملاقات میں پھر یہ بڑا ایگرلی پوچھیں گے، بڑا خاص التجا کر کے پوچھیں گے کہ حل بھی تو بتاؤ نا کوئی، ہمیں اس جنت کا گرین کارڈ کیسے مل سکتا ہے، ہمیں اس کی مستقل رہائش کیسے مل سکتی ہے، انلمیٹڈ اسٹے کیسے مل سکتا ہے. پھر وہ کہے گا کہ میں کیا کہوں، بس تمہارا رب ہے اللہ، لیکن اس نے تمہارے ساتھ ہاتھ لمائی کیا ہے. وہی درخت جس کو کھانے سے تم فرشتے بن سکتے تھے، اسی سے تمہیں، جیسے وہ آب حیات کا ایک تصور ہے نا، یعنی بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک سیریز آف کہانیاں تھی جو بڑی نانیاں دادیاں بچوں کو سناتی تھیں. ان میں ایک سیریز تھی آب حیات کی کہ ایک شہزادہ جو ہے 5000 میل کا سفر کر کے آتا ہے، ایک غار کے اندر ایک پیالہ ہے، اس میں ایک پانی ہے، جو اس پانی کو پی لے اس کو کبھی موت نہیں آتی. لیکن کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ وہ اس میں سے پی نہیں سکتا. تو ہمیشگی جو خواہش ہے انسان کے اندر ہمیشہ رہنے کی، یہ پرانی خواہش ہے، اور اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا کہ تم یہاں کہیں پکے نہ ہو جاؤ. تو پھر آدم و حوا نے پوچھا کہ پھر اس کا حل کیا ہے، گرین کارڈ کیسے ملے گا؟ انہوں نے کہا بس میں کیا بتاؤں، وہی درخت جو تمہارے رب نے تم سے روک دیا. یعنی انڈائریکٹلی کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ بھڑکا رہا ہے. یعنی سارے جو اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں کہ مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات قرار دے دیا، وہ احسان بھول گیا. اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی کیا ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمیں فرشتوں سے کم رکھا ہے، اور ہمیں جنت کا گرین کارڈ نہیں دیا، اور جس درخت کو کھانے سے، جس درخت کو استعمال کرنے سے ہمیں وہ گرین کارڈ مل سکتا تھا، ہم فرشتے بن سکتے، وہ بین کر دیا. عجیب ظلم ہے، عجیب زیادتی ہے، کیا مذاق ہے. یہ جو نصیحت والی بات میں نے عرض کی تھی، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے کاروباری حلقوں میں بوڑھا باپ جب اس کے بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کو ساتھ اپنے کاروبار میں وہ بٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور وقتاً فوقتاً انہیں نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ بیٹا فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا، اور اس پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. لیکن جب وہ بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو اسی پارٹی کا ایک نوجوان ان لڑکوں کے ساتھ، وہ جو بزرگ کے بیٹے تھے جس نے نصیحت کی تھی کہ اس کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور اس پارٹی سے ڈیل نہ کرنا، ان کے پاس آ کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی پیزا آرڈر کر دیا، کبھی آئس کریم آرڈر کر دی. ایک دن آیا ان کے پاس، اوئے مارکیٹ کی سودا بڑا زبردست ہے، ایک مال ہے بڑا سستا مل رہا ہے،
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ہوتا تو وہ لاٹ خرید لیتا. تمہارے پاس پیسے ہیں تو وہ خرید لو. اور یہ ڈرتے ڈرتے جو ہیں وہ مال خرید لیتے ہیں، اور واقعی کئی گنا نفع ہوتا ہے. وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ بڑی کام کی بات بتائی اس نے. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شیشے میں اتر آئے ہیں، میرے جال میں پھنس گئے ہیں، تو ایک دن آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ بخشے انکل بہت نیک آدمی تھے، یعنی آپ کے والد، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ ان کو میرے بارے میں کیا غلط فہمی تھی. کیا میں تمہارا دشمن ہوں؟ وہ کہ نہیں تم تمہارے سجن ہو بالکل. تم نے تو وہ جو ہمیں سودا بتایا تھا، واہ بھائی واہ، تمہارے بڑے خیر خواہ ہو. اب اس نے کیا کیا، شیطان نے وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکم لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اب جب پوری طرح وہ شیشے میں اتر آئے، اس کے سامنے آئیں گے، تو اب وہ لڑکا آئے گا اور ان سے اس کاروبار میں جس میں ہاتھ ڈالنے سے ان کے والد صاحب نے ان کو منع کیا تھا، اس میں ہیوی انویسٹمنٹ کروائے گا اور ان کا بٹا بٹا دے گا. تو اصل کیا ہے؟ انسٹرکشن. ہماری اس سیریز کا آغاز بھی ہدایت سے ہوا تھا نا. انسٹرکشن، ڈائریکشن، ایڈمونیشن. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت سے قریب نہ جانا. سمپلی وہ اللہ تعالیٰ کی اس ڈائریکشن پر عمل کرتے، there would have been no problem. یہ تو بارہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کے لیے سارا سامان تھا. ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا تو پھر جنت میں کیوں رکھا تھا؟ جنت جو ہے یہ سول سروس اکیڈمی ہے. پاکستان میں ایسے ہی باقی ملکوں میں بھی ہوگا کہ جب سول سرونٹس سلیکٹ ہوتے ہیں تو پھر انہیں ٹریننگ میں سے گزارا جاتا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو سول سروس میں ان ہوتے ہیں لوگ ہائر لیول پر، وہ سپیریئر سروسز کے لوگ کہلاتے ہیں. سی ایس ایس امتحان دیتے ہیں، سینٹرل سپیریئر سروسز، سی ایس پی کا امتحان پہلے کہتے تھے اس کو، اور اس میں سلیکٹ ہو کر وہ مختلف محکموں میں چلے جاتے ہیں، جن میں سب سے جو زیادہ ٹور والی چیز ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی ایم جی گروپ. ہمارا ایک دوست تھا، ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا. جب میں نے 78 میں پریکٹس شروع کی تو قریب اس کا گھر تھا، تو کچھ نوجوان جو تھے ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس وہ میرے پاس کلینک میں آ کے بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. میں نے ان کو عربی پڑھانے کی بھی کوشش کی. اس کے بعد پھر میں ایک دن لاہور ڈینٹل کالج میں مجھے وہ ملا، تو میں نے پوچھا کہ ہاں بھی تمہارا ہاؤس جاب مکمل ہو گیا، آج کل کہاں پوسٹنگ ہے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سمیع صاحب میں نے تو میڈیسن چھوڑ دی تھی، تو میں سی ایس ایس میں سلیکٹ ہو گیا تھا ڈی ایم جی گروپ میں، تو اب 2 سال کی ہماری ٹریننگ چل رہی ہے سول سروس اکیڈمی میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ 2 سال سول سروس اکیڈمی میں تم کیا پڑھتے رہتے ہو، کیا ٹریننگ ہوتی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا سمیع صاحب بہت کچھ دسیا انہوں نے، سانوں بہت کچھ بتایا انہوں نے ہمیں. مثلا کل ہی انہوں نے بتایا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پر کمیٹی بنا دیا کرو، یعنی ٹائم بائی کرنا، لنگر آن کرنا معاملات کو، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سول سروس اکیڈمی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور شیطان کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کروایا، اور شیطان کو موقع دیا کہ شیطان اپنا وہاں پر اسٹریٹجی کا مظاہرہ کرے، اور جو کروانا چاہتا ہے ان سے کروا کے دکھا دے. دونوں باتیں آ گئی نہیں اس مثال میں. اب آئیے ایک اور مثال کی طرف کہ ہم مشرق کے مسکین یورپ جانا نصیب ہو جائے، یورپ میں سٹیزن شپ مل جائے، امریکہ میں سٹیزن شپ مل جائے، تو معلوم ہوتا کہ واہ 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 ہماری تو قسمت ہی جاگ گئی. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ آئے وزٹ ویزے پر،
اور یہاں ان کا دل لگ گیا, یہاں کی لائف بڑی اچھی لگی, اور انہوں نے پوچھا کہ جی میں یہاں پرماننٹ اسٹے لینا چاہتا ہوں, ریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, سٹیزن شپ لینا چاہتا ہوں. تو وکیل صاحب نے بتایا کہ نہیں, اس کا تو ایک ہی امکان ہے, آپ وزٹ ویزے پر آئے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا. ایک ہی صورت ہے کہ یہاں آپ کسی برٹش, یورپین یا امریکن عورت سے شادی کر لیں اور اس سے کوئی بچہ پیدا کر لیں. وہ بچہ پیدائشی امریکن ہوگا یا برٹش ہوگا یا یورپین ہوگا, اور پھر اس کے باپ ہونے کے ناطے آپ کو بھی سٹیزن شپ ملنے کا امکان ہے. لیکن انہوں نے کہا لیکن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں. وہاں کو نو سوری, پھر تو آپ دوسری شادی تو یہاں پر بہت بڑا جرم ہے. آپ نے کہا اور کوئی راستہ؟ ہاں پھر ایک ہی راستہ ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ ایڈلٹری کو جائز نہیں سمجھتے. وہ ایک ہی صورت ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق دوسری شادی کرنا منع ہے, لیکن کسی شادی شدہ عورت کا, کسی شادی شدہ شخص کا کسی اور عورت کے ساتھ رہنا, کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا, یہ کوئی جرم نہیں ہے. تو تم بھی کسی عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دو اور اس سے ایک بچہ پیدا کر لو. وہ بچہ جو ہے وہ برٹش, امریکن یا یورپین ہوگا, اور اس کا باپ ہونے کے ناطے پھر آپ کو سٹیزن شپ یا پرماننٹ اسٹے مل سکتا ہے. اور ہم میں سے کتنے ہی لوگ, اللہ میں معاف کرے, کہ جب ان پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ انہوں نے جنت ارضی میں رہنا ہے, تو پھر وہ سب کچھ کر گزرے. اور یہ شیطان کا ہتھ کنڈا تو ہے ہی صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نبیوں کی اولاد تھے, اور اتنی غلط حرکت کر گزرے وہ, اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکنے والی. کس طرح؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ. اب یہ کڑوا گھون بھر لو, مجبوری ہے, اس کے بعد پھر حاجی بن جانا, نیک بن جانا. شیطان جو ہے وہ سکھا دیتا ہے راستہ. تو اب شیطان نے پہلے تو ان کو پٹو ڈالا, پھر قسم کھائی ان کے سامنے, انی لکم علی من الناصحین, کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. یعنی آہستہ آہستہ, بٹ بائی بٹ, یعنی ایک ایک قطرہ پتھر پہ بھی بڑھتا رہے نا پانی کا, تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہے. جیسے بوڑھا باپ جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ ڈیل نہ کرنا, یہ دھوکے باز لوگ ہیں, فلاں ہیں, جو بھی کچھ ہے. لیکن باپ کی انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا, خود فیصلے کرنے لگے. ابا جی بڑے بھولے آدمی سن, ویسے ہی بس انہوں نے نال کو خار سی منڈیا دے نال, منڈے بڑے سونے ماشاءاللہ, بڑا چنگا سمجھدار منڈے, خیر خواہ ساڈے. تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, تو شیطان نے ان کو شیشے میں اتار لیا, اپنے دھوکے کا قائل کر لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ, اب اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا درخت سے قریب بھی نہیں جانا. وہ کہتا ہے دکاندار کبھی آپ کو سودا لینا نہیں چاہتے, وہ فوراً کاٹ کے آپ کو چک کے دیکھو, چک کے دیکھو, چکھن میں کوئی مل نہیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو فلما ذاق الشجرۃ, تو جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا, بدت لہما سوآتہما, تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے, اپنے پرائیویٹس کو ڈھانپنے. یہ ٹپیکل پکچر ہے کہ جب کوئی انسان غلط حرکت کر رہا ہو, اور وہ کرتا ہے جس بات میں آ کے, ارادہ نہیں ہوتا. ایک لائن ہے جنسی معاملات میں کہ اگر جب وہ کراس ہو جاتی ہے
تو سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے، بلکہ کپڑے پھاڑ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، بلا ضرورت ان سے گفتگو کرنا، گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق کرنا، ان کے گھروں میں آنا جانا، یعنی مرد مردوں کے اندر بیٹھے، عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھے، ہمارے دین کا کلچر تو یہ ہے۔ لیکن جب فری مکسنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ ہنسی مذاق بھی ہوتا، پھر جب کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو اس میں انسان جذبات میں آ جاتا ہے، یعنی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اسی میں کوئی کونی بھی مار دی، کچھ تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ بھی کر دی، پھر تھوڑا سا بات آگے ہو جاتی ہے تو پھر ایک محبت کی سی فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان کسمس بھی کر لیتا ہے، تو پھر وہ ایک لائن ہے انویزیبل لائن کے جو کراس ہو جاتی ہے، اور جب وہ لائن کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ ایک مشہور قول کہ اگر کوئی پڑھانے والا حسن بصری ہو اور اس سے پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو رحمہم اللہ، اور وہ پڑھ قرآن رہے ہوں، یعنی حضرت حسن بصری حضرت رابعہ بصریہ کو قرآن پڑھا رہے ہوں، اور یہ کلاس جو ہے یہ مسجد حرام میں لگی ہوئی ہو، پھر بھی اندیشہ ہے، تو فلما ذاق الشجرۃ، اللہ تعالیٰ نے تو قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن جب ہم قریب جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی حدوں کو بھی کراس کریں گے۔ تو فلما ذاق الشجرۃ، تو جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے، وناداہما ربہما، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں کہا نہیں تھا، تمہیں وارننگ نہیں دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اس پر جو رسپانس ہے آدم و حوا کی، وہ ہے آدمیت۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان سے بھی ہوئی، اور شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن اس کے جواب میں شیطان اور زیادہ ایروگنٹ ہو گیا، باغیانہ انداز اس نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو مرد الزام ٹھہرا دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ غور تو کرنا، آگ جو ہے وہ سپیریئر ہے اور مٹی انفیریئر ہے، کمتر ہے، تو آگ جو ورلڈ آف انرجی سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھلا مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ تیرا حکم ہی غلط تھا۔ اب آدم و حوا سے بھی نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی۔ آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے، اگر ان میں تکبر ہوتا، اگر ان میں بغاوت ہوتی، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں شیطان نے سب بتا دیا کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا تھا، اور اب تو ہم بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک ہی بات سے مثبت مطلب، منفی مطلب۔ تو نے ہمیں زمین پر پیدا کیا تو ٹھیک ہے، ہمیں زمین پر بھیج دے۔ دیکھا نہیں، تم نے ہمیں زمین پر پیدا کیا، اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے ہمیں بھیج دے، زمین پر نکال دے ہمیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمان آدمی کا باغیانہ طرز عمل ہوتا ہے۔ آدم و حوا میں عاجزی تھی، انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، قالا، دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، وی آر سوری، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے تیری انسٹرکشن کو فالو نہ کر کے۔
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً گھاٹے سے دو چار ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. سمپل ایز دیٹ. تو آگے کیا فرمایا؟ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اترو زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی شیطان کو بھی بھیج دیا زمین پر اور آدم و حوا کو بھی بھیج دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مقرر کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی. مزید فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، تم زمین پر ہی جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور زمین پر ہی مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تم زمین میں سے ہی نکالے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن. اب دیکھیے قصہ جو اصل تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ انسٹرکشنز آ رہی ہیں بنی نوع انسان کو، ان کو آپ پڑھیں گے تو صاف نظر آ جائے گا کہ ساری کہانی جو تھی وہ انسان کے اس ویک پوائنٹ سے متعلق تھی جس کو ہم سیکس کہتے ہیں. انسان کا اس زندگی میں سب سے ویک پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے جس کو شیطان جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، جس کے راستے سے شیطان جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اس کی نافرمانی اور ہر قسم کی بے حیائی پر اکسا سکتا ہے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر ایک لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. انسان کپڑے اتار دے بھدا لگتا ہے لیکن کپڑے پہن کر خوبصورت لگتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن یاد رکھنا سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، خوف خدا خوفی کا لباس ہے. یعنی لباس جو ہے اس کے کئی حصے ہوتے ہیں نا، انڈر گارمنٹس، گارمنٹس اینڈ اوور گارمنٹس. اوور گارمنٹس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اضافی حفاظت. یعنی گرمیوں کے دنوں میں دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے کوئی بھاری سوتی کپڑا اگر آپ اپنے سر پہ رکھتے ہیں تو آپ ہیٹ اسٹروک سے بچ جاتے ہیں. اور شدید سردی میں اگر آپ کوئی گرم چادر اوڑھ لیتے ہیں یا اوور کوٹ پہن لیتے ہیں تو آپ سردی کی شدت سے بچے رہتے ہیں. تو لباس بھی پہنو لیکن اوپر خدا خوفی کا لباس ضرور پہنو، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ گناہ کے قریب جانے سے بھی بچے گا، اور دل سے خوف خدا نکل جائے گا تو پھر انسان ادھر سے ادھر سے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے انسان برائی میں ملوث ہوگا. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اس لیے بیان کر رہا ہے. پھر فرمایا یا بنی آدم، میں آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. کس حال میں؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا کر، لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھائے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ، اس کی اولاد تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، تمہیں وہاں سے مانیٹر کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اب لباس میں کبھی جو ہے وہ بازو اوپر چڑھ گئے، کبھی نیچے آ گئے، کبھی عورتوں کے پائنچے جو ہے وہ اوپر چلے گئے، کبھی نیچے آ گئے، کبھی کھلے ہو گئے، کبھی تنگ ہو گئے، کبھی گریبان کھل گیا، کبھی شولڈر کھل گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ فیشن ہے. نو، مانیٹر کرتے ہیں شیطان کے چیلے جنوں اور انسانوں میں سے کہ فلاں کمیونٹی کے ہم نے اتنے کپڑے اتروا دیے، کام بن گیا. لیکن فلاں کمیونٹی جب وہ ریزسٹ کر رہی ہے
وہ نہیں مان رہے. اب کیا ہے؟ اب شیطان انڈائریکٹلی آئے گا اور ہم اس کا شکار ہوں گے. ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے. یعنی عجیب عجیب برکتیں ہیں کہ لباس کے سلسلے میں مختلف طریقوں سے ہمیں ننگا کیا گیا ہے. یعنی جو لباس مسلمانوں نے ڈیزائن کیا مردوں کا، وہ شیروانی تھی. شیروانی کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو اس میں ایک سائڈ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہک لگی ہوتی ہے، اور بائیں طرف سے اوپر سے ایک فیتا آ رہا ہوتا ہے، اس کے آگے بھی وہ اس کا اپوزٹ ہوتی ہے ہک، تو اس کو اوپر باندھ دیا جاتا ہے. انسان جتنا بھی تیز چلے اس کے سامنے کا حصہ ایکسپوز نہیں ہوتا. اس کا بالکل الٹ لباس جو ویسٹرن ڈیزائن کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوٹ ہے. اور جسم کے وہ حصے کہ جو سطر میں آتے ہیں، یعنی گھٹنے سے لے کر ناف تک جو ہے یہ مرد کا سطر ہے، وہاں سے وہ کوٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے آگے. اسی طرح عورتوں کے لباس کو صرف ایک سینس اللہ تعالیٰ ہمیں اگر دے دے تو انشاءاللہ ہم خود اپنے لباس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق ہمارا لباس مرد گھٹنے سے لے کر ناف تک ایسا لباس پہنے کہ جو نہ سی تھرو ہو اور نہ ٹائٹ ہو، اور خواتین بھی اپنے جسم کو ایسے ڈھانپیں کہ ان کا لباس نہ سی تھرو ہو اور نہ ٹائٹ ہو. خاص طور پر وہ حصے کے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے آزمائش بنائے ہیں، جیسے عورت کا گریبان ہے. سورہ نور میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے گھروں میں بھی جہاں اس کے محرم رشتہ دار رہتے ہیں وہاں بھی وہ اپنے گریبانوں کو اپنی دوپٹے کے ساتھ ڈھانپیں. اس لیے کہ یہ مرد کا اتنا بڑا امتحان ہے کہ اگر اس کی ماں اور بیٹی کے گریبان میں بھی اس کی نظر پڑے گی تو اگر کانشیسلی وہاں سے ہٹائے گا تو ہٹے گی، ورنہ ٹینڈنسی ہوگی، ایک ٹیمپٹیشن ہوگی اس کے اندر غیر ارادی طور پر کہ اس کو جھانکے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم باعزت بھی ہوں گے، باوقار بھی ہوں گے، با حیا بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. محمد رسول